السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ اس ناامیدی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم اتنا عرصہ ایک دعا مانگتے رہتے ہیں لیکن وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس متعلق ایک حدیث قدسی ہر مومن کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی فاسق اور فاجر آدمی، گناہ گار اور ظالم آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، اسے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں عجل بھی، جلدی جلدی اس کو یہ چیز دے دو۔ اور جب کوئی ایماندار آدمی، مومن آدمی، اللہ پر کامل یقین رکھنے والا آدمی جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تعجل بھی، جلدی نہ کرنا۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، ایک فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں عجل بھی، اس کو دے دو بھائی، اس کو دے دو، اور یہ دوسرا آپ کا نیک آدمی ہے، آپ پر ایمان لانے والا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لا تعجل بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ فاسق و فاجر، وہ ظالم آدمی میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو ہٹاؤ، اس کو دو، اور یہ دوبارہ میرے دربار میں نہ آئے، اس کو نکالو یہاں سے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اور مومن آدمی میرے دربار میں آتا ہے اور دعا کرتا ہے تو مجھے بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، اس کی امید میرے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر بندہ کہاں جاتا ہے اللہ کے در پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تعجل بھی، جلدی نہ کرنا، اس کو میرے دربار پہ رہنے دو۔ یہ بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام تو نہیں ہے نا۔ نبوت کے اندر مقام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن تمام انسانوں میں سے سب سے جو اعلیٰ اور اشرف مقام ہے وہ نبوت ہے۔ اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہیے، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا ایمان اللہ پر پکا ہے، تو پھر اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ، قوم کہنے لگی فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، ہم ان کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ اس کافر قوم سے نجات دے۔ قوم کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ بھائی تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اب مصر کے اندر ہی اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور اپنے گھروں کے اندر ہی نمازیں پڑھو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمانداروں کو بشارت دے دیجیے اے موسیٰ علیہ السلام، اب دعائیں قبول ہونے لگی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرنے لگے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اللہ یہ ایمان نہیں لانے لگے۔ اللہ نے جواب دیا، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ قد اجیبت دعوتکما، قسمیہ، قد تحقیق کے لیے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، تم دونوں کی دعا یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ فاستقیما، استقامت دکھانا، جلدی نہ مچانا۔ اب دعا کی قبولیت کا اعلان بھی ہو گیا، بشارت بھی مل گئی، لیکن فرعون سے نجات ملتے ملتے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال گزر گئے۔ اللہ نے کہا میں نے دعا قبول کر لی ہے، لیکن وقت کب ہے، کب اس پر عمل ہونا ہے، یہ میں اللہ کی مشیت پر ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے پوچھا نہیں جاتا کہ اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ پوچھے گا کہ تم نے فلاں فلاں وقت میں کیا کیا۔ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اعلان ہو گیا، بشارتیں آ گئیں، لیکن 40 سال اسی تناظر میں گزر گئے، اور 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ تو ہمیں شکوے نہیں کرنے چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز بنایا گیا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی دعا مانگوں، دعا ختم نہ ہو اور میرے ہاتھ میں سونے کے انبار لگ جائیں۔ اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر کبھی ایک کے پاس گیا جی آپ میرے لیے دعا کریں، کبھی دوسرے کے پاس گیا، کبھی ایک جگہ پر ماتھا ٹیکا کہ میری دعا وہاں جلدی قبول ہو جائے گی، کبھی دوسری جگہ پر گیا کہ میری دعا وہاں جلدی قبول ہو جائے گی، یہ مومن آدمی کا کام نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے میرے بیٹوں نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں، نا امیدی کفر ہے۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ دعا یہ اللہ کی مشیت سے قبول ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے قبول ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کی دعا قبول ہو جائے اور وہی چیز بعین ہی اس بندے کو مل جائے، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز اس انسان کے لیے اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، علام الغیوب اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سے انسان کے لیے کون سی چیز اچھی ہے۔ وہ بڑی مشہور حکایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، کچھ لوگ نہر کے اندر نہا رہے تھے، تو ان میں ایک نابینا بھی تھا۔ وہ نابینا بیر بیٹھا ہوا کنارے پر اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مار رہا ہے کہ میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی نہاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، کلیم اللہ تھے، کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ آپ اس کو بھی آنکھیں دے دیں۔ فرمایا کلیم میری مرضی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ دے دیں، اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا ہے، دعا کر کے چلے گئے۔ جب واپس اسی نہر کے پاس سے گزر ہوا تو اس کو آنکھیں مل چکی تھیں اور وہ سب کو پکڑ پکڑ کے ڈبو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ تیری حکمتیں ہیں، تو جسے جو چیز دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کس کو کیا چیز دینی ہے، تو یا تو وہی چیز ملے گی دعا کی قبولیت کے طور پر، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا نعم البدل مل جاتا ہے، یعنی اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کوئی اور اپنا انعام کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعائیں ذخیرہ ہوتی ہیں، دعا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء عین العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور جو عبادت دعا سے خالی ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تیری یہ دعا بھی تھی، تیری یہ دعا بھی تھی، تیری یہ دعا بھی تھی، میں نے یہ دنیا میں قبول نہیں کی، آج تجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ جب انسان وہ بدلہ دیکھے گا تو انسان کہے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے ان ساری دعاؤں کا بدلہ میدان محشر میں قیامت کے دن مل جاتا۔ تو یہ انسان جلدی کرتا ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کا در چھوڑ کر اوروں کے در پہ چلا جاتا ہے۔ مومن آدمی کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔